السلام علیکم ویورز، میں حسیب احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل فرسٹ ایڈ فارمیسی پہ۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں ریویو کروں گا سپروکسن 250 mg ٹیبلٹ کا۔ یہ 250 میں ہے، اس کے علاوہ 500 mg میں بھی آتی ہے، جو کہ پاکستانی مارکیٹ سے آپ کو بآسانی مل جائے گی۔ آج ہم اس کے فوائد کے بارے میں جانیں گے، اس کے نقصانات آپ کو کیا دیکھنے میں ملتے ہیں، طریقہ استعمال کیا ہے اور کن کن تکالیف میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں آج دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میڈیسن سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ میری آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ برانڈ نیم ہے جس کا سپروکسن، جو کہ OBS فارما کی پروڈکٹ ہے۔ قیمت کی بات کی جائے تو 373 روپے میں آپ کو 10 گولیوں کے پیک میں پاکستانی مارکیٹ سے آسانی سے ملتی ہے۔ ابھی اگر بات کی جائے کہ اس کے اندر کیا شامل ہے تو اس کے اندر موجود ہے سپروفلوکساسن۔ تو یہ بیسیکلی ایک اینٹی بایوٹک ہے اور بیکٹیریل انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب جن کنڈیشنز میں اس کا سب سے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں پہلے نمبر پر آ جاتے ہیں UTIs، یعنی یورینری ٹریکٹ انفیکشن، پیشاب کے راستے کا انفیکشن، جس میں آپ کے گردے آ جاتے ہیں۔ گردے سے جو آپ کی نالیاں جاتی ہیں مثانے میں، اس میں کسی وجہ سے کوئی انفیکشن ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے مثانے میں انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس طرح کی تمام کنڈیشنز میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے، جس کی وجہ سے آپ کی آنتیں متاثر ہوتی ہیں، آپ کو لوز موشن ہو جاتے ہیں، ڈائریا ہو جاتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں اس بیکٹیریل انفیکشن کو ٹریٹ کرنے میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی ایسی سرجری ہوئی ہے، کوئی آپریٹ ایسا ہوا ہے جس کے نتیجے میں وہاں پہ زخم ہو جاتا ہے، کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، تو اس کو ٹریٹ کرنے میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسکن اینڈ سافٹ ٹیشو انفیکشن، یعنی اگر آپ کے جلد پہ کسی وجہ سے کوئی بھی انفیکشن ہو جاتا ہے، بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے، تو اس کو ٹریٹ کرنے میں بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جوائنٹ اینڈ بون انفیکشن، یعنی اگر آپ کی ہڈی میں یا آپ کے جوڑ میں کسی وجہ سے کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ STDs، سیکجولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز، میل سے فیمیل میں اور فیمیل سے میل میں سیکس کی وجہ سے جو انفیکشن ہوتا ہے اس میں بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اوٹائٹس میڈیا، یعنی اگر آپ کے کان میں کسی وجہ سے کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس انفیکشن کو ٹریٹ کرنے میں بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے نقصانات کی، تو اس کے نقصانات میں آپ کو اسٹمک اپسیٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے، الٹی متلی کی کیفیت ہو سکتی ہے، سر میں درد ہو سکتی ہے، گھبراہٹ بے چینی فیل کر سکتے ہیں، ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس سے الرجک ہوں تو آپ کی سکن کے اوپر کوئی ریش، الرجیز وغیرہ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں، تو اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال یا ڈوزیج کے بارے میں، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ایج پہ، آپ کے باڈی ویٹ پہ، یا کس انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ یہ سارا کچھ آپ کے ڈاکٹرز نے آپ کو بتانا ہوتا ہے۔ عمومی خوراک کی اگر بات کی جائے تو 250 ملی گرام ٹیبلٹ کا دن میں 2 دفعہ بھی، اور بعض اوقات صبح دوپہر شام دن میں 3 دفعہ بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے کنڈیشن کے حساب سے ایڈلٹس میں۔ اس کے علاوہ جیسے آپ کے ڈاکٹرز آپ کو پرسکرائب کریں گے ویسے ہی اس کا استعمال کیجیے گا، خود سے آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا تاکہ آپ کو بعد میں کسی بھی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہ ملے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل تھی جی سپروکسن 250 mg ٹیبلٹ کے حوالے سے۔ امید آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔